المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار قهار الوهاب الرزاق الفتاح عليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل قوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت حي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر ظاهر الباطن والي المتعال البر والتواب المنعم المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المقسط الجامع الغني المغني المانع الدوار نافع النور هادي البديع باقي وارث الرشيد الصبور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ان کے درود اور اللہ کے ان 99 ناموں کی وساطت سے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا ہماری زندگی میں وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہوا دکھا اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ یا اللہ بنا اور اس کے لیے ہم سے جو کام لینا ہے وہ ہم سے لے اور اس کا راستہ بھی ہمیں دکھا ہمیں توفیق بھی دے اور آسانی بھی فرما کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور میں نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے محض کھیل تماشے کے لیے. تو آپ اور میں کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں ہوئے لیکن چند باتوں پہ شکر ادا کرتے ہوئے پھر آگے اپنا مقدمہ اپنی بات رکھ کے اور مختصر کیونکہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں خاص کر مکی صاحب آئے ہیں میں چاہوں گا وہ زیادہ بات کریں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں محمدی پیدا کیا کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اگر کسی یہودی یا ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ ہمیں اللہ نے باپ کا نام دیا کبھی اس پہ کسی نے سوچا ہے جو کچرے کے ڈرم میں پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ پھر مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا مسٹر جناح آر یو شیعہ اور آر یو سنی؟ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ان کا مسلمان کہ میں مسلمان. الحمدللہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت صحابہ کرام اور اہل بیت سے کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے گھروں میں جو نام ہے میرا نام علی ہے میرے بیٹے کا نام عثمان ہے میرے چچا کا نام عمر ہے میرے دادا کا نام غنی تھا عبد الغنی. بات ختم. پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم سب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے غلام ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جو نوجوان لڑکے جو ادھر بیٹھے ہیں اور یہ جو پھر آپ سے جو بڑے بیٹھے ہیں اور یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ کے اور ان کی شان بیان کر کے اور اس طرح کی محفلوں میں شرکت کر کے اس کے بعد جا کے ہم اسی بھیڑ میں گم ہو جائیں جس بھیڑ نے آج پاکستان کو منگتا بنا دیا؟ کوئی ادھر سے آ رہا ہے کہ میں پاکستان کی اکانومی ٹھیک کروں گا, کوئی کہتا ہے میں تمہیں ٹھیک کروں گا. اصل میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اور اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ صرف مدرسوں میں اور مسجدوں میں نہ بیٹھیں. آپ اس لیول کی تعلیم حاصل کریں کہ آپ پاکستان کا نصاب آپ بنائیں, آپ کے ہاتھ سے بنے. آپ کے ہاتھ سے جب نصاب بنے گا اس میں پھر کیا صحابہ کی یا اہل بیت کی یا عام حضرات کی کوئی توہین کر سکے گا؟ آپ سارے کے سارے باہر بیٹھے ہیں اور آپ جتنے 10 لاکھ اور آ جائیں, اگر ایک غلط بندہ اندر بیٹھ کے قلم کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ چاہے کچھ بھی کہیں وہ اپنا کام کر جائے گا. جب آپ کو پتہ لگے گا آپ ایک غلطی ٹھیک کریں گے, وہ 10 اور کر چکا ہوگا. میں حکومتی سرکلز میں رہا ہوں, اپوزیشن میں بھی رہا, حکومت میں بھی رہا, اب بھی اپوزیشن میں دوبارہ. تمام جماعتوں میں غلامان رسول موجود ہیں, جس طرح تمام ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو المیہ, آپ کے آج کے دور کا المیہ بتاتا ہوں. المیہ کیا ہے؟ اکراس دا پارٹی لائنز غلامان رسول غیر متفق ہیں, ان میں اتحاد کی کمی ہے, وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس ملک میں 75 سال سے نظریاتی ڈاکہ مارا ہے, کس لیے ملک بنا تھا؟ تو کیا وہ نظام ہے؟ کتنے ہم 22 کروڑ ہیں, کتنے ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ نظام نہیں چاہتے؟ بہت کم. اللہ کے نام پہ ملک لیا. اکثر یہ اشفاق صاحب یہ بات کہا کرتے, اشفاق احمد مرحوم یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ سے دھوکہ کیا ہے, اس قوم نے, ہم نے اور آپ نے. ہم نے اللہ کو کہا, اللہ میاں متحدہ ہندوستان کی گلیوں میں پھرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے نام پہ اپنے حبیب کے صدقے پاکستان دے. ہندوستان کی گلیوں پھرتے رہے اور یہ نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور جب دیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ کیا پاکستان کا معاشی نظام اسلامی بنا پائے؟ صرف نعرے نہیں, جذباتی نعروں سے نہیں ہوگا. وہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے کام کر رہے ہیں, وہ جو باہر بیٹھے ہیں اور جو اندر ان کے لوگ ہیں. میں سیاسی بنیاد پہ بات ہی نہیں کر رہا. آج میں تحریک انصاف کے ممبر کے طور پہ تو نہیں آیا نا, آپ نے مجھے پی ٹی آئی بلایا. آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ آپ کو میں غلام رسول لگتا ہوں. میری دعا ہے کہ میں اور آپ ہوں. تو ہمارے بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ ہم میں بہت سے مختلف جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے. کوئی جماعت کا ہوگا, کوئی پیپل پارٹی کا, جس کا بھی ہوگا. لیڈر ہمارا ایک ہے, نیلی گنبد والا, سبز گنبد والا, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. ہاں, ملکی معاملات چلانے کے لیے ہم نے رہنما بنائے ہوں گے, لیکن آج آپ کے سامنے میں 2 باتیں رکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے میں آج کیا بات کروں. یہ بھی کوئی ریکارڈ کر رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ والی باتیں لیک ہوں تو اچھی بات ہے. کچھ لیکیں اچھی ہوتی ہیں. ایک تو جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے, ناظم اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے اور رفقۂ کار بھی بیٹھے ہیں. بلال جس کی وجہ سے میں ادھر آیا, تم ناز تھے. جس نے ملک بنایا وہ اس دور کا ایک ولی اللہ تھا, اور وہ ایک غلام رسول تھا, اور اس کو سیکولر بنا کے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا. اس کا نقشہ سیکولر کے طور پہ کیا گیا. وہ شخص جو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کہہ رہا ہے, جب اس کی سانس نکل رہی تھی, قائد اعظم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ابھی کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور صدر بھی یہاں تشریف فرما تھے. قائد کے آخری الفاظ کیا تھے؟ قائد کے آخری الفاظ تھے, کشمیر مجاہدین, کشمیر فلسطین اور مہاجرین جو ادھر سے آئے تھے, جنہیں پارٹیشن میں ادھر آئے. اور آخری الفاظ اپنی بہن کو کیا تھے؟ اپنی بہن فاطمہ جناح رحمت اللہ کو وہ پیار سے فتح کہتے تھے, فتح, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خدا حافظ. These were his last words. اور آخری جو اس کی, میں چند سپیچیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اکثر آپ کے پروگرام میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں, اور آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ یہ دغا بازی کیوں کی گئی, کیوں اس ملک کو محمدی جج, محمدی جرنیل, محمدی بیوروکریٹ,
मोहम्मदी सियासतदानों के हवाले नहीं किया गया और जो थे उनको फारिग किया गया। जिसने कभी रद्द कादिनियत पे मोहर तस्दीक सब करने में बुनियादी किरदार अदा किया, या तो उसको हवा में 5 फुट उठा दिया गया फांसी की सूरत में जो एटम बम लाया, या जिसने ये कहा कि रूस से टूट गया अब सेंट्रल एशिया में इस्लाम का परचम लहराएगा, उसको कहा गया कि नहीं, ये हमारा एजेंडा नहीं था, आपका काम पूरा हुआ, खुदा हाफिज। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, कायद की एक स्पीच, आज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आते हैं, मैं 9 साल से पार्लियामेंट में हूं और हर बजट स्पीच में मैंने इस दफा नहीं था, बाहर था, इस दफा बजट में नहीं था, लेकिन बजट से पहले वो आखिरी रात में अपना काम कर गया था। लेकिन हर स्पीच में मैं ये एक नुक्ता सामने रखता हूं कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ना मैं आलम दीन हूं, ना मैं मुफ्ती हूं, ना मैं हाफिज हूं, एक अदना सा गुलाम रसूल हूं। लेकिन एक बात पे मैं क्लियर हूं कि जब मेरा अल्लाह कहता है कुरान में कि मेरे और मेरे हबीब से जंग करोगे अगर तुम सूद करोगे, तो हमें किस में ये इस्तिताअत है कि अपने अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जंग करें? और जब इस मुल्क का कायद भी, मैं स्टेट बैंक के गवर्नर्स और स्टेट बैंक को हमेशा ये कहता रहा कि आप चोर हैं कायद आजम के, आप कायद आजम के चोर हैं, आपने उनसे धोखा किया है, आपने हुक्मतूली की है। द फाउंडर ऑफ द नेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, व्हेन ही एड्रेस्ड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब स्टेट बैंक बन रहा था आज से बहुत साल पहले, जब हमारे आपके वालिद भी शायद पैदा नहीं हुए थे, 1948 में, और पढ़ो तो सही वो क्या क्या गया, अंग्रेजी में है, मफहूम उसका बता देता हूं, वैसे अंग्रेजी पे भी एक बात करूं, एक घोड़ा है, इसकी सवारी करो, अपने ऊपर सवार मत करो, अच्छा घोड़ा है, फखर मत करो। फखर किस पे करना है? उस ऊंटनी पे जिस पे बैठ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कयाम किया था मदीना मुनव्वरा में पहली रात। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, वो दीन बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो मेरे भाइयों, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेज को मात देने के लिए। हिकमत मोमिन की मीरास है, अंग्रेजी अंग्रेज से बेहतर सीखो, लेकिन अंग्रेजी सीख के उसको अरबी पे लाओ। फखर अपनी शलवार कमीज पे है, फखर अपनी उर्दू पश्तो पे है, हाँ घोड़ा है, हथियार है अंग्रेजी, इल्म है। मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स होते देखे कि एक आदमी, मैं बात कहीं और चली जाएगी, सिर्फ एक नुक्ता रख के उधर वापस आता हूं, एक आदमी जिसके बेटे की 302 का केस चल रहा है कि या बेटा फांसी होगा या बरी होगा, जिस जबान में बात हो रही है वो भी नहीं समझता, जो उधर से आर्गुमेंट सुने जा रहे हैं, ऑर्डर आ रहा है वो भी नहीं समझते, जब भी अंग्रेजी में, मेरे जैसा वकील भी अंग्रेजी में, बाबा जी बैठे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं लग रहा, वकील सब बताते हैं, फिर बेटा बरी हो गया या फांसी चढ़ गया। आजादी का एक मतमे नजर यह भी था कि हम अपने जहनों को तो आजाद करें, 200 साल जिसके नीचे रहे, फितरी अमल है कि आप उससे असर लेंगे, लेकिन हमारे साथ उन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर को अपने पैरों तले रौंदा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का ताज था उसको मैरियट और पीसी और इस तरह के होटल्स के बाहर जो दरबान है उसके सर पे रखा। जो वक्त का सरदार होता था, आज भी सरदार चौधरी इज्जत वाला आलिम, उनके सर पे ताज होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुल्ला मुबारक होता है, पगड़ी होती है, उसके सर पे रखा ताकि डिस्ग्रेस हो। आपके कौमी लिबास में सर पे पगड़ी रख के दरवाजा खुलवाते हैं आपसे, आपके लिए। ये कल्चर हम चेंज ना कर सके, वो सोच हम चेंज ना कर सके, तो कायद क्या कह गए, स्टेट बैंक को कहा कि मैं बड़े गौर से, आई शैल वॉच विद कीननेस, इसको पढ़ें आप, I shall watch with keenness the work of your research organization and devising the banking principles in according with Islamic economic system। और फिर ये भी कहते हैं, लंबी स्पीच है, मैं असेंबली में 2-3 बार बोल चुका हूं, स्टेट बैंक की साइड पे भी है, शर्म नहीं आती उनको, कायद की स्पीच लगाई हुई अमल कोई नहीं। कायद ने फरमाया कि मैं वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को देख चुका हूं, ये आलमी दुनिया को 2 आलमी जंगों के सिवा कुछ नहीं दे सका, आओ हम मगरिब को अपना माशी निजाम इस्लामी दें। और हमने उनको टाई लगा के ये सब पेश किया जैसे पता नहीं कोई अंग्रेज से बड़ा अंग्रेज था, जो आखिरी वक्त में ये कह गया। आज मैं इधर बैठा कह रहा था, सोच रहा था मैं आपसे कायद की कौन सी ऐसी बात कहूं। वकला के सामने जब गए कराची में, उनकी 11 अगस्त की स्पीच को लेकर बड़े ड्रामे क्रिएट हुए
11 اگست کی اسپیچ میں کون سی نان اسلامک بات قائد نے کی ہے؟ کیا اسلام غیر مسلموں کو مذہبی آزادی نہیں دیتا ہے؟ کیا اسلام غیر مسلموں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں؟ دیتا ہے؟ کیا ان کی لائف، لبرٹی، پراپرٹی کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا؟ تو یہی تو کہا بات کی، لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion، اللہ کہتا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ you're free to go to your temples، you're free to go to your mosques and churches، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ ان کے 2 نمبر جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں وہ تمہارے سچے اچھے خدا کو جھوٹا نہ کہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، ہاں ان کو دین کی تعلیم دو، ترویج دو، اور اگر آپ کے زیر نگر علاقہ ہے تو ان کو ذمہ کی حیثیت دو، یا اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں، لیکن آپ ان کی بےزتی کا، ان کی جان لینے کا جب تک وہ تلوار نہ اٹھائیں، کوئی حق؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو قائد نے وہ کلاس اسپیچ کرتے ہوئے کراچی میں فرمایا تھا، یہ پڑھیں آپ اور اپنے بچوں کو بتائیں، یہ چھپائی گئی ہیں باتیں ہم سے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ملک جس بات پہ بنا تھا وہ بات پوری نہ ہو۔ آج اس ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ 22 کروڑ کے مر گئے ہیں، ہمیشہ 2-3 سال بعد یا ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، اور یا اسرائیل کی بات چھڑی جاتی ہے۔ جب تک ایک بھی ایسا نوجوان زندہ ہے، کسی کا باپ بھی پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرا سکتا۔ جو بند کمرے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو 22 کروڑ کو دفن کرنا، اور قائد کی روح کو بھی ساتھ دفن کرنا، کیونکہ قائد نے کیا کہا تھا؟ یہ بندہ ناچیز اسمبلی کے فلور پہ تاریخ رقم کر کے چلا گیا ہے، میں نہیں رہوں گا، فضاؤں میں یہ باتیں گھومیں گی کہ قائد نے کیا کہا تھا۔ آج سے 2.5 سال پہلے، 2019 میں 3 سال پہلے یہ بات آئی کہ جناب اسرائیل سے کوئی جہاز آ گیا ہے۔ اچھا، یہ بات آئی، میں کھڑے ہو کے یہ کہا، قائد کی بات میں نے فلور آف سینٹ آف پاکستان کی، کہ قائد نے فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، قائد سے کوئی بڑا لے کے آ جاؤ، قائد سے کوئی بڑا قائد اعظم دوسرا کوئی لے اور وہ فتویٰ چینج کر لے تو پھر ٹھیک ہے۔ بڑے لوگ خاموش بھی رہ جاتے ہیں اس بات پہ۔ وہ یار، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے حصے میں جو عزت تھی کسی کے باپ نے روک سکی؟ چھوڑو، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کو، ویسے ہی جو ہے اگر اس زندگی کا اینڈ اسی پہ کہ موت ہے تو شہادت بہترین انجام ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بات بھی قائد کر گیا، پڑھا ہی نہیں آپ نے، یار آپ کو کسی نے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے، میں وہ کلا والی بات پہ پھراؤں گا، بھی کروں گا وہ بات۔ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم جہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں، وہاں آپ کو مفتی محمود صاحب، مفتی شاہ مزائی صاحب، مفتی اعظم پاکستان شاہ ولی اللہ، وہ وغیرہ نہیں، اس طرف آپ کو نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ والا پڑھو، اور جو آپ مدرسوں میں ہیں ان کو اس طرف، جب انگریز کے دور میں، انگریز سے پہلے جب مسلمان کے نیچے یہ بر صغیر تھا، مدرسے میں دنیا اور آخرت دونوں پڑھائی جاتی تھی، جا کے چیک کر لیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ہم میں سے کچھ لوگ دین کی ترویج کریں گے، اور ہم میں سے کوئی محمدی پائلٹ، محمدی راکٹ انجینئر، محمدی ڈاکٹر بنیں گے۔ اگر آپ نہیں بنیں گے تو وہ بنیں گے، پھر آپ کو ڈرون سے ماریں گے اور آپ سب جنازے پڑھتے رہ جائیں گے۔ تو کیوں نہیں جاتے ہم اس علم کی طرف جو ہماری میراث ہے؟ تو قائد نے وہ کلا کو کہا 11 اگست کی سپیچ کے بعد، انگریزی میں ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، اور یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ وائی دس فس انگریزی میں کنفیوژن کو کہتے ہیں، شک شبہات کو۔ وہ کہتے ہیں اس شریعہ لا، کوئی اور نہیں، اینگلو سیکسن لا نہیں جو ہم پڑھے ہوئے ہیں، وہ کلا کی کہ لارڈ میکالے کے قانون کی بات قائد نے نہیں کی تھی۔ قائد کیا کہتے ہیں؟ جا کے پڑھو نا، اور وہ کلا کو بھی کہتا ہوں، بڑے بڑے جورس کو بھی کہتا ہوں، بڑے بڑے جج صاحبان کو بھی کہتا ہوں، پاکستان کے بڑے بڑے وکلا نامی گرامی جو ایک کیس کے 5 کروڑ دیتے ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں جا کے چیک تو کرو۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کو کیا کہا تھا قائد نے کہ شریعہ لا is as relevant today as it was 1400 years ago، کہ شریعہ قانون آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 1400 سال پہلے۔ تو دوستو، ایک تو اس شقاق بعید کو ختم کریں،
پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا، اس پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کلمے کے نام پہ چلائے گا کون؟ جو لوگ مستعار لے گئے انہوں نے تو صرف یونین جیک اتار کے پاکستان کا جھنڈا اوپر لہرایا اور نظام وہی چلایا. اکنامک سسٹم وہی، جوڈیشل سسٹم وہی، آپ کا بیوروکریٹک سسٹم جس سے آپ کا ڈی سی ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں لے کے دینا انصاف. جب تک علی محمد جیسے کسی منسٹر یا کسی ایم این اے ایم پی اے سے آپ نے فون نہیں کروایا، آپ اندر گھس کے دکھائیں مجھے. تو اکنامک سسٹم جب تک اسلام پہ لے کے نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنا جوڈیشل سسٹم. مکی صاحب سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہیں، کچھ دوست ہمارے یو کے میں بھی رہے ہوں گے. اس طرح کے ممالک میں آپ کسی سے ظلم کر کے دیکھیں، وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا میں بندے لے کے آؤں گا، وہ کہتا ہے میں تمہیں کورٹ لے کے جاؤں گا. کیوں؟ سسٹم ایسا ہے. ظلم کرو گے عدالت نہیں دیکھے گی علی محمد ہے یا کوئی عام آدمی ہے، انصاف کرے گی. اور جس نے دنیا میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، جس نے عمری نظام قائم کر دیا، اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لو پڑھایا جاتا ہے میرے بھائیو، آپ کو پتا ہے. نان مسلم کنٹریز ہیں، ایون اس میں بہت سے جو ہیں وہ کرسچن بھی نہیں ہیں، اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے، اپنا جو ان کے کرائسٹ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ کہتے ہیں. ان میں سے تو بہت سے جو ہیں وہ کمیونزم پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن جو انہوں نے عمر لا پہ عمل کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آج اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لا یہاں امپلیمنٹ کر کے تو دکھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کر کے تو دکھائیں. ہم سب عمل کر کے دکھائیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ بیٹی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے معزز. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے چلے گئے کہ اگر کوئی جرم فاطمہ بنت محمد بھی کرے گی تو اس پر بھی حد قائم ہوگی. کہا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ تو کب عمل کریں گے اپنے ملک میں؟ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. اکنامک سسٹم، عدالتی سسٹم جب انصاف پہ آئے گا، اور جو حکومتی نظام ہے وہ تب آئے گا. میں آج عملی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی جذباتی نعرے بھی نہیں لگوانا چاہتا، اور صرف جنت کمانے بھی ہم نہیں آئے. جنت بالکل ہمارا مطمئن نظر ہے، لیکن اس دنیا میں جب تک اللہ کا نظام نہیں آتا، جب تک ہم اس دنیا میں کفر سے اپنا بدلہ نہیں لیتے، جب تک اپنے مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرتے. اور یہ ہندوستان کو بھی میں کہتا ہوں، میں اکثر مودی کو کہتا ہوں کہ تم پاکستان کے کشمیر کی بات کرتے ہو، ہم نے تو سری نگر پہ بس ہی نہیں کرنا، تمہارا تو لال قلعہ بھی ہمارا ہے، ادھر بھی تو پاکستان کا جھنڈا کبھی اسلام کا لہراتا تھا. تو یہ کون کرے گا یہ کام؟ کون کرے گا یہ کام؟ یا آپ اور ہم کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نے صرف آپ کو تو پتا ہے، جو ہمارے کوٹ ٹائی لگا کے جاتے ہیں، آپ کے ہمارے بھائی ہیں، بچے، میرے بھی بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو بتانا نہیں ہے کہ سید الشہداء کون تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے. ان کو بتانا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیوں اللہ کے رسول نے مانگا کہ دونوں عمر میں سے ایک دے دے، لیکن عمر بن خطاب دے دے تو میں تم سے راضی ہوں گا. ان کو بتانا نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف عرب پتی بن کے بھی رضی اللہ عنہ کیوں عشرہ مبشرہ میں اور جنت میں مقام اپنی زندگی میں بنا گئے. سعد بن ابی وقاص کا مقام ان کو کون بتائے گا؟ کیا صرف مدرسوں میں پڑھ کے، اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر مدرسوں کے بچے صرف اس طرف آئیں گے اور آپ جج جرنل نہیں بنیں گے تو نظام یہی چلے گا، چاہے آپ 10 نسلیں اور بھی گزر جائیں. تو ایک تو یہ نقطہ کہ ہم یہ ڈسٹنس دور کریں مذہبی لوگوں کا اور امور مملکت کا. اور پھر خدا رہا، پہلے میں اپنے پہ امپلیمنٹ کروں پھر آپ کریں. جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، میں عمران خان سے پوچھوں، آپ فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں، حضرت عمر فاروق سے بڑا کوئی ہے؟ تو اگر عمر سے سوال ہو سکتا ہے تو فضل الرحمان صاحب سے اور عمران خان سے نہیں ہو سکتا؟ وہ کون کرے گا؟ عمران خان سے سوال تو فضل الرحمان صاحب کے لوگ کرتے ہیں، میں کروں گا تو بات بنے گی. اور فضل الرحمان صاحب سے تو ہم روز تقاریر کرتے ہیں، ان کے اپنے بننے میں کبھی کوئی ہمت پیدا ہوگی؟ کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا ان کے پیروں کی خاک جیسا کوئی پیدا ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا. پھر ہمیں کوئی اسٹیٹس مین ملے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا، ہمیں کوئی شیر خدا ملے گا، ان کا شہادت ہوگا کہ اللہ کے وعدے کمزور پڑ گئے. جو مدد فتح خیبر کو آئی تھی کہ آج نہیں آ سکتی، 1400 سال بعد جب طاغوت اپنی پوری طاقت اور آب و تاب کے ساتھ ہے، ہر گھر میں گھس چکا ہے، ہر موبائل کے ذریعے پورنوگرافی آپ
آپ کی بیٹی بچی آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کس کس سے فون پہ رابطے میں. ایسی حالت میں بھی جب کوئی اللہ سے مدد مانگے گا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ مدد اللہ میں دے گا, کہ 1400 سال بعد صحابہ کا نام لینے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو دوسری اور آخری بات, جس جگہ پہ ہوں اسلام اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرو, اور صلہ پاکستان کی حکومت یا اپنے امیر سے ناظم اعلیٰ سے مت مانگو. وہاں نہ ناظم اعلیٰ صاحب ہوں گے, نہ امیر صاحب ہوں گے, نہ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم ہوں گے. وہاں تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ہے, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو جہاں جہاں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ اٹیک ہو وہاں اپنا ڈیفنس ہم کریں, علمی طریقے سے کریں, کچھ کام خاموشی سے کریں. اپنے جیسے غلامان رسول کو بغیر کسی کو کہے خاموشی سے سسٹم کے اندر گھساتے جاؤ, پڑھاتے جاؤ اور سیٹوں پر بٹھاتے جاؤ. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے. یہ اس ناچیز کے ہاتھ سے اللہ کے کرم سے میں اللہ کے حضور کچھ لے کے نہیں جاؤں گا, لیکن یہ چیز سامنے ضرور رکھوں گا. جو خاتم النبیین کی قرارداد, ابھی بلال وغیرہ سے بات بھی ہو رہی تھی, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرارداد آپ کے اس بھائی کے ہاتھ سے 2020 میں اللہ نے پاس کی, آج لازم ہے, لازم کر دیا ہے پارلیمنٹ سے ہم نے. جو صدر, جو وزیر اعظم, جو چیف آف آرمی اسٹاف, ڈی جی ایس آئی, جو جج یا گورنر یا سیکرٹری انٹیریئر یا کوئی آئی جی یا کوئی اسکول کا پرنسپل یا وائس چانسلر جو کوئی خط لکھے, جو کہ درسی کتب میں نام آئے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے گا وہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوگا. ساتھ یہ لازم ہے, جو نہیں کرے گا وہ پارلیمنٹ کے اس قرارداد کا باغی ہوگا. یہ کر گئے ہم. اور میں پی ٹی آئی نہیں, میں صرف ہرکارا تھا, میں صرف پڑھنے والا تھا, کرانے والا وہ تھا, اور سب کا تعاون تھا. ایون نان مسلمز نے بھی اس میں ہمیں سپورٹ کیا پارلیمنٹ میں. اور ایک اور لا بھی پاس کر چکے ہیں قرارداد, جس کو انشاءاللہ لا بھی بنائیں گے جب کبھی موقع دوبارہ ملا, کہ کوئی پاکستان کی, دیکھیں یہ عملی کام ہے. بہت سے غلامان رسول ممتاز قادری صاحب جیسے زمین کے اندر دفن پڑے ہیں, نظام پھر بھی وہی ہے. امور مملکت میں بنیادی کام کرتے ہوئے چلے جائیں. قرارداد پاس کی پورے ایوان کے تعاون سے. کوئی پاکستان کی یونیورسٹی 16 سالہ ڈگری تب تک نہیں دے گی جب تک وہ اس کو انشور نہ کر لے. کوئی یونیورسٹی سرکاری تب تک ڈگری نہیں دے گی 16 سالہ جب تک اس کو انشور نہ کر لے کہ قرآن کو اس نے 16 سال میں ترجمے تفسیر سے پڑھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے. اب کوئی یونیورسٹی نہیں کرتی, وہ باغی ہے. مجھے پتا ہے آج پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ ایک طرح سے غلام ہی ہے. نہ ہوتے تو کب کا ہم شریعت کا نظام لاگو کر چکے ہوتے. لیکن اسی پارلیمنٹ سے جو ایک طاغوتی نظام کے اندر سے بنا ہوا ایک سسٹم ہے. اسلام میں تو شورا ہے, لیکن جب تک یہ سسٹم ہے اس کو ہم نے اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے بھائی. جب تک نہیں آئے گی کوئی اسلامی سسٹم تب تک ہم ستو پی کے سو جائیں. اسی سسٹم سے پاس کیا کہ جو بچوں سے ریپ کرے گا, جنسی زیادتی کرے گا, اس کو چوک میں پھانسی دو. اسی پارلیمنٹ سے کرا کے گیا ہوں. 2017 کی 16 کی بات ہے, ایک میں نام نہیں لیتا, ایک خاتون پارلیمنٹرین ایک قانون لے کے آئی. میرے پاس جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے کچھ دوست پارلیمنٹرین ساتھ آئے. انہوں نے کہا تم بڑا بولتے ہو, اس پہ ہمارا ساتھ دو. میں نے کہا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹی عمر کی شادیوں کے خلاف ایک بل کوئی لا رہا ہے. تو اس پہ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ پڑھی. مولانا شیرانی صاحب انہوں نے مجھے دی. انہوں نے اس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے. اس میں رپورٹ میں یہ تھا کہ چھوٹی عمر کی شادیوں کا بہانہ بنا کے اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے, تو اس کو کبھی نہیں ہونے دینا. اور اسلام میں ویسے بھی شادی عمر نہیں بلوغت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو اپوزیشن میں اس کو ہم نے واپس دلوایا اس خاتون سے, اور اللہ اس کی عزت کرے, اللہ اس کو درجے دے, بلند کرے. اس نے ہماری ریکویسٹ مانی اور اسے پوش ہی نہیں کہ واپس لے لیا. ہماری حکومت میں پھر ایک دفعہ یہ چیز آئی. میں نے اسمبلی کے فلور پہ ہی کھڑا ہو کے کہا کہ اس پہ استعفیٰ دینا پڑے میں دوں گا. اس طرح کا لا پاس ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں ہوا ابھی تک, شکر ہے. وہ ٹرانسجینڈر کی بھی بات کر دوں, میں نہیں کہنا چاہتا اس ڈیٹیل میں, سیاسی تو محفل ہی نہیں ہے. جس کی حکومت میں پاس ہوا آپ کو پتا ہے. ہمارے دور میں اس میں ترامیم آئی, وہ نہ ریجیکٹ ہوئے نہ پاس ہوئی.
میری پچھلے دنوں بات ہوئی ہے مشتاق صاحب سے بھی اور دوسرے بھی لوگوں سے. انشاءاللہ سینٹ سے میں تو نہیں ہوں لیکن ہماری پارٹی بھی ہے اور بھی سارے علماء رسول ہیں, اس کو انشاءاللہ پاس کریں گے. اور اسلامی نظریاتی کانسیپٹ کی اس کی رپورٹ بھی آگے غیر اسلامی ہے. تو قومی لوٹ کے عمل کو کوئی اس ملک میں جو ہے انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. 2018 میں ہماری حکومت آئی. دیکھیں ہماری سب سے زیادہ ہمدردی اسلام سے ہے, پھر جماعتیں بعد میں آتی ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جو میں رکھنا چاہتا تھا. تمام جماعتوں میں غلامان رسول موجود ہیں, ان سب کو جوڑنا ہے ہم نے. میں نے اپنی منسٹری میں ایک اپنے منسٹر کے لیٹر پیڈ پہ ایک خط لکھا, سب کو بھجوایا اپنی پارلیمنٹری افیئرز میں. وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ چیک کرنا وزارت قانون کا کام ہے, لیکن ہمارے چونکہ منسٹری ایسی ہے کہ اس میں تمام منسٹری آتی تھی. میں کہا آپ اپنی ایکسٹرا ذمہ داری یہ لگائیں کہ کوئی بھی قانون ایسا ہمارے قلم کے نیچے سے نہ گزرنے پائے, چاہے کسی بھی منسٹری سے آیا ہو, جو اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد کے خلاف ہو. تو جب کوئی سب لوگ اپنا اپنا اس میں کام کریں گے اور جب سب لوگ اپنا کردار ادا کریں گے عملی طور پہ, اور ہم تیار کریں لوگوں کو, ڈاکٹرز, انجینئرز, سائنسدان, ججز بڑے امپورٹنٹ ہیں, بیوروکریسی, ڈی پی اوز, ڈپٹی کمشنرز, فوج میں ہمارے ہی بھائی. ادھر گولی کھانا آسان کام نہیں ہے بھائی. جہاد فی سبیل اللہ پہ لڑنے والی فوج ہے یہ. سیاسی اختلافات کسی کے کچھ ایشوز پہ ہو سکتے ہیں, لیکن فوج سب کی سانجھی فوج ہے. یہ وہ فوج ہے جو اسلام کی فوج ہے, جو لڑے گی انشاءاللہ, اللہ کے نام پہ لڑے گی اور لڑتی ہے. تو ان سب جگہوں پہ جب غلامان رسول حفاظ کرام جائیں گے تو سسٹم آٹومیٹکلی اسلامائز ہو جائے گا. تو آخر میں ایم ایس او کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, بڑے مولانا صاحب کو بھی, اور جو ہمارے آنا حضرات فوت ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, اعظم طارق صاحب, ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے, سب کے لیے دعا ہے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جس پلیٹ فارم پہ میں کھڑا ہوں, یہاں پہ میں آیا ہوں, چونکہ میں ریاستی عہدے پہ رہا ہوں, میں ہر طبقے کے پاس جاتا ہوں اور میں ان کی محبت کی اور اسلام کی بات کرتا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے یہ پتا ہے, میں 200% مجھے پتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کسی بھی صحابی, کسی بھی اہل بیت, کسی بھی مسلمان کے خلاف کبھی نفرت انگیز بات نہیں ہوئی. بات ہوئی محبت کی, صحابہ کی, اہل بیت کی اور اسلام کی حرمت کے تحفظ کی. بات یہاں سے ہوئی ہے اور تگڑی ہوئی ہے اور ہر دور میں ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آخر کو ہم مسلمان ہیں, تھوڑے بہت اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کے بنیادی چیزوں پہ اگر ایک ہیں تو ہمارا دشمن بڑا مضبوط ہے, اور وہ بڑا اس نے دنیا میں پنجے گاڑے میں, وہ کشمیر میں بھی گھسا ہوا ہے, وہ فلسطین میں بھی گھسا ہوا ہے, وہ پاکستان کی بھی نظریاتی سرحدوں کو تباہ کر رہا ہے, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. میں ایم ایس او کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مبارک موقع پہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ نے ایک فکری محفل جو ہے وہ منعقد کی اور اس میں تمام جماعتوں کو بلایا, اور جس طرح کی گفتگو یہاں اور بھی جماعتوں کے لیڈران نے کی ہیں, بیرسٹر صاحب نے کی ہیں, ینگ مین ہے لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے خوبصورت دینی باتیں کی ہیں. آپ سب کے لیے میری یہی دعا ہے جو میں نے شروع میں کی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اللہ کو پتا ہے جب وہ ہمیں تخلیق کر رہا تھا اپنی سوچ کے مطابق, اس نے جو ہمارا منزل اور مقصد بنائی تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وہ حاصل ہونے دے, کرنے کی توفیق دے, اور اپنی کجرویوں اور اپنی بدامالیوں کی وجہ سے وہ منزل ہم سے رہ نہ جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا. پاکستان, نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ مزہ نہیں آیا؟ کھانا کھا لو گے یار, دوپہر میں بھی صحیح تگڑا کھایا ہوگا. نہیں ایسے نہیں, آپ کھڑے ہو جاؤ سارے, بزرگ نہیں, فرنٹ 2 روز علماء کرام اور ہمارے عام حضرات بیٹھے رہے. یہ لڑکے نوجوان جو سارے کے سارے غلام رسول ہیں, کھڑے ہو جاؤ. ابھی نعرہ ایسا مضبوط لگانا ہے کہ اڑ جائے. ادھر بڑے میوزک چلتے ہیں, اس طرح کی محفلیں کم ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے آپ نے یہاں سے شیطان بھگایا ہے آج. نعرہ تکبیر. مزہ آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا مزہ نہیں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اور حرمت رسول میں, حرمت رسول میں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. آمین یا رب العالمین.